جو ٹرانسپورٹ منسٹری سے ہیں وہ بھی ہیں, اور باقی جو سیوک ایشوز ہیں, ٹریفک کے ایشوز ہیں, باقی سارے ایشوز ہیں. ایک ایک چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ بزنس کمیونٹی اور خاص طور پہ جو ہمارے انڈسٹریز کے لوگ ہیں وہ پورے پاکستان کے لیے ایک اثاثہ ہیں. آپ پاکستان کا ایک اسٹرانگ ایسٹ ہیں. پیپلز پارٹی کی ہمیشہ پرائرٹی یہ رہی ہے کہ بزنس مین فرینڈلی پالیسیز بنائے اور بزنس مین فرینڈلی رہے. کچھ عرصہ پہلے ناصر شاہ صاحب نے ایک پروگرام رکھا تھا جس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے, اور پورے سندھ کے ہمارے اور کچھ پاکستان کے دیگر علاقوں سے بھی جو بزنس کمیونٹی تھی وہ اس میں آئی تھی. آپ بھی زبیر صاحب اس میں تھے, میرا جاوید صاحب بھی تھے, سب لوگ تھے آپ. تو وہاں پہ بھی بزنس کمیونٹی نے جو کنسرن بتائے تھے اس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لیا گیا تھا. اور پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی چیف منسٹر صاحب کو تاکید کی تھی کہ جی آپ اس پہ ان کو پرماننٹلی ان چیزوں کو انگیج بھی رکھیں. اور پھر چیف منسٹر صاحب نے خصوصی طور پر کافی میٹنگز کی. چیف منسٹر صاحب نے خصوصی طور پر جو ہے تو اس کی کمیٹیز, سب کمیٹیز بنائی. سب کمیٹیز بھی مختلف میٹنگ کرتی رہی ہے, اور ہم بھی ان سب کمیٹیز میں کافی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ ہماری انٹریکشن رہی ہے. آپ کے ہر ایشو کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لیا جاتا ہے. جہاں تک میں ایک پرسپشن ہے اس پہ بات کر لوں, دیکھیں کوئی بھی حکومت ہو نا, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہو, ہمیشہ وہ چاہتی ہے کہ کام ہو, کام نظر آئے, تاکہ لوگ جو ہے ان کا پرابلم بھی ایز ہو. اور ظاہر ہے سیاسی پارٹیاں, وہ خاص طور پہ سیاسی پارٹیاں جو پیورلی ووٹوں پہ چن کے آتی ہیں, ان کے لیے یہ ہماری اگر کوئی اچھی چیز ہوگی وہ ہماری مارکیٹنگ ہو رہی ہے. جیسے آپ اپنے بزنس کے لیے مارکیٹنگ کرتے ہیں, کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں, مارکیٹنگ کرتے ہیں, تو پولیٹیکل پارٹیز بھی یہ چاہتی ہیں, جو خاص جو گورنمنٹ میں ہے, کہ جی ہم کوئی اچھا کام کریں, اس کی مارکیٹنگ کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جی ٹھیک ہے, ان کے لیے ایز بھی ہو رہی ہے. تو حکومت سندھ نے کراچی کے لیے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی کے لیے بہت ہی مطلب میگا پروجیکٹس پائپ لائن میں بھی ہیں, اور میگا پروجیکٹس چل بھی رہے ہیں, کچھ کمپلیٹ بھی ہوئے ہیں, اور وہ کافی چیزیں پائپ لائن میں بھی ہیں. مطلب یس, کراچی کے ایشوز بہت بڑے ہیں. کراچی ایک مطلب دنیا میں سینکڑوں سے ممالک ہے جس سے بڑا اکیلا شہر کراچی ہے, تو اس میں بڑا شہر جو ہے کراچی, اور کراچی کے ایشوز بھی زیادہ ہیں. باقی دوستوں نے بات کی کہ جی خیبر پختونخوا میں انڈسٹریز جا رہی ہیں یا پنجاب میں انڈسٹریز جا رہی ہیں, اچھی بات ہے, ہمیں خوشی ہوگی, پورا پاکستان ہمارا ہے. لیکن میں ایک بات واضح کرنے کے لیے سب دوستوں کو بتا دوں کہ آج بھی خیبر پختونخوا سے بھی اور پنجاب سے بھی اور بلوچستان سے بھی لوگ روزگار کے لیے کراچی آتے ہیں. آپ اگر وہاں پہ ماشاءاللہ اچھی اپرچونٹی, اچھی بات, سارا ملک ہمارا اپنا ہے, تو وہاں سے لوگ روزگار کے لیے کراچی نہ آتے ہوں یا سندھ کے دیگر شہروں میں نہ آتے ہوں. مطلب میں صرف کراچی کی بات, پورے سندھ بھر میں, مطلب آپ دیہات علاقے میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی لیبر جو ہے کہاں سے آ رہی ہے, وہاں سے لوگ کون کون سے صوبوں سے آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں, اور وہ اپرچونٹی اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہم اپرچونٹی کنٹینیو کریں. یس, چیلنجز بھی اتنے بڑے ہیں. اگر دنیا کے بڑے شہروں میں دیکھیں گے, جتنے بھی ترقی یافتہ شہر ہیں ان میں چیلنجز ہیں, کہ اس کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ ٹھیک ہے, اگر جہاں پہ ہماری کمی کوتاہی ہوگی تو وہ بھی اس کو بھی ہم مانیں گے جی ہم سے یہ چیز تھوڑی ڈیلے ہو گئی. بدنیتی کہیں نہیں ہوگی, یہ میں آپ کو واضح کر دوں. چیف منسٹر صاحب پرسنلی ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں. آج بھی میں پہلے سراسری بات کروں, پھر میں آپ کے ایک ایک ایشو پہ آتا ہوں. ہیلتھ فیسلٹیز کی بات کر رہے ہیں, میرے ایک دوست نے ہیلتھ کی بات کی. پورے پاکستان کی بیسٹ ہیلتھ فیسلٹیز اگر کوئی ہیں تو وہ سندھ میں, اور اگر سندھ میں کہیں ہے تو وہ کراچی میں. آپ کراچی کی ہاسپٹل جا کے دیکھیں, الحمدللہ, کیونکہ دنیا میں آپ کے پاس فیکٹری ہو, بزنس ہو, پرائیویٹ جیٹ ہو, کچھ بھی ہو, لیکن پھر بھی انسان اتنا کمزور ہے اس کو چاہیے آپ کی ہیلتھ کی فیسلٹی. ہیلتھ ان کیس آف ایمرجنسی, اور صحت سے بڑی کوئی چیز کسی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. جو آپ کے پاس کراچی میں میڈیکل فیسلٹیز ہے, میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پاکستان کے کسی بڑے میں بڑے صوبے میں اس کی 50% کیا, اس کی 25% نہیں ہے. مجھے آپ کسی صوبے کا نام بتا دیں جہاں پہ اس طریقے سے دل کے امراض مفت میں علاج ہو رہے ہیں. کنٹینر رکھ کے سڑکوں پہ علاج ہو رہے ہیں, چیسٹ پین یونٹ کنٹینروں میں موجود ہیں. آپ دیکھیں کہ پورے مطلب کہاں, یہ مجھے بتا دیں کس طرح ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ سائبر نائف, اب میں تھوڑا کروں, جو سائبر نائف آپ کے جو ہیں آپ مفت میں علاج کر رہے ہیں. کینسر کا علاج جو ہے وہ سائبر نائف کے ذریعے کر رہے ہیں. دنیا کے 11 شہروں میں جو ہے وہ کینسر کے ہاسپٹلز, یہ سائبر نائف ہوتی ہے دنیا کے 11 شہروں میں.
11 ملکوں میں اس کے 11 جگہوں پہ ہوتے ہیں. اس میں دنیا میں واحد کراچی جو فری میں ہوتا ہے, باقی جگہ پہ $50,000 آپ نے بھرنا ہوتا ہے. تو آپ کا شہر جو ہے وہ $50,000. تو ہماری پرائرٹی ڈیفینیٹلی سب چیزیں ہونی چاہیے اور سب چیزیں ہیں, لیکن ٹاپ پرائرٹی صحت. اسی طریقے سے آپ انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل دیکھیں, پاکستان کی واحد جو ہے کراچی میں ہے. آپ چلڈرن ہاسپٹل دیکھیں, SIUT دیکھیں. آپ کے SIUT الحمدللہ از موسٹ سکسیسفل ماڈل. ہماری یونیورسٹیز میں بہت زیادہ ہم نے گرو کیا. ہم نے ایجوکیشن میں جو ہائر ایجوکیشن میں ہم نے بہت زیادہ اس میں کام کیا. یس ڈیفینیٹلی ایشوز ہیں. اگر پرائمری ایجوکیشن کے ایشوز ہیں تو پورے پاکستان میں پرائمری ایجوکیشن کے ایشوز ہیں, وہ ہماری سوسائٹی کے بھی ایشوز ہیں. لیکن ایز اے میں جنرل بات کروں تو پیپلز پارٹی نے سندھ حکومت نے کام کیا, اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ابھی جو سیلاب کی صورتحال آئی ہمارے لیے تو بہت آسان ہے. ابھی ہم ایئر کنڈیشن میں کمرے میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں. 21 لاکھ گھر تباہ ہوئے تھے سندھ میں. 21 لاکھ گھر. 21 لاکھ گھر. سوچے کتنی پاپولیشن تھی جو کہ سڑکوں پہ تھی, روڈوں پہ تھی, جو کہ دریا کے کناروں پہ مٹی میں بیٹھے تھے. مطلب آپ سب بزنس کمیونٹی سب نے آگے جگہ یار ایک نے اپنا رول پلے کیا, کسی نے راشن دیا, کسی نے کیا کی کوشش کی. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ 21 لاکھ گھر میں بناؤں گا. 21 لاکھ گھر بنانا کہنا بہت آسان ہے, اور اس کی اگر میں آپ سب لوگوں کو دعوت دوں گا, یا میں ان کو کہوں گا جو ہمارے پیپلز ہاؤسنگ سیل والے یہ ہیں, ان کو میں آپ کے پاس دعوت دوں گا. آپ جب ان کی پریزنٹیشن دیکھیں گے نا تو آپ بولیں گے واقعی اگر کہیں کام ہوا ہے تو سندھ میں ہوا. وہ میں آپ کو بتا دوں کہ انٹرنیشنل لوگوں نے اس کو جو ہے وہ سرٹیفائی کیا ہے, ایوارڈز ملے. دنیا میں 8 لاکھ گھر کا سب سے بڑا ریکارڈ بنا تھا نیپال میں جب وہاں پہ زلزلہ آیا تھا. اس وقت ہم لوگ 8.5 لاکھ گھر بنا چکے ہیں. ورلڈ ریکارڈ آپ کا صوبہ, آپ کا شہر, آپ کا جو ظاہر ہے سب عوام ہے, ٹھیک ہے, اگر کوئی بھی ایشو ہو, لیکن اگر اس ایریا کے بعد اگر اس وقت 8.5 لاکھ گھر آپ بنا چکے اور 21 لاکھ گھر آپ نے بنانے, اور پھر اس کو آپ ہی کی حکومت, آپ ہی کی الیکٹڈ حکومت جو ہے ان کو اب فری سولر لائٹس دے رہی ہے, اور فری ان کو جو ہے تاکہ یہ سولر سسٹم دے رہی تاکہ وہ اپنی بجلی کے اس میں بھی وہ کر سکے. تو ساری چیزیں ہوئی ہیں. جہاں تک میں کراچی کی بات کروں, کراچی میں جو شاہراہ بھٹو ہے, میرے خیال سارے دوستوں نے دیکھا ہوگا, اسٹیٹ آف دی آرٹ. ابھی تک آپ ایئرپورٹ جا سکتے ہیں اس میں. اسی مہینے میں وہ اعلان چیف منسٹر صاحب کریں گے, میں ڈیٹ نہیں دیتا, لیکن سمجھیں کوئی 2 ہفتے کے اندر انشاءاللہ تعالی اس کا قائدہ آباد تک فیس کھول دیا جائے گا. شاہراہ بھٹو قائدہ آباد تک آپ لوگ اسی طریقے سے جیسا 100 روپے میں جا رہے ہیں آپ جا سکتے ہیں, اور آپ اسٹیٹ آف دی آرٹ سڑک دیکھیں اس پر. پھر جو اس کا فائنل فیز ہے جس کو M9 تک جانا ہے, اس کے لیے آج بھی چیف منسٹر صاحب کی میٹنگ تھی صبح کو, میں اٹینڈ کر کے آیا ہوں. وہ ان کا ٹارگیٹ دسمبر تک ہے.